اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سورہ انفال الدرس الاول الف پڑھیں گے۔ سورہ انفال جو کہ مدنی صورت ہے اور یہ اس کے رکوع 10 ہے، آیات 75 ہے اور یہ 90 اور 10ویں پارے میں ہے۔ انفال بیٹا کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ مال غنیمت وہ مال جو کہ کفار سے مسلمانوں کا جنگ ہو اور لڑنے کے بعد ان سے جو مال رہ جائے تو اس کو مسلمان لیتے ہیں اور اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو ابھی سبق کی ابتدا کرتے ہیں بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونکا پوچھتے ہیں تم سے، ان الانفال مال غنیمت کے بارے میں۔ یہ مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، الانفال مال غنیمت جو ہے للہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، واصلحوا ذات بینکم اور اپنے آپس کے تعلقات درست کر دو۔ واطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے بیٹا، یہ جنگ بدر چونکہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا اور اس سے پہلے اسلام میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، تو یہ پہلا جنگ تھا، تو اس وجہ سے جب جنگ ہو گیا تو مال غنیمت پر کچھ صحابہ کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس کے بارے میں یہ کچھ شان نزول اس کا اس طرح ہے کہ جنگ بدر جب ہوا تو صحابہ کا اس میں اختلاف پیدا ہو گیا مال غنیمت پر، تو اس وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی۔ اب جنگ بدر کیوں لڑی گئی تو اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ سے شیئر کر لوں بیٹا۔ تو جنگ بدر ابو سفیان چونکہ کافر تھے اس وقت، اور وہ مکہ سے اور شام کے درمیان تجارت ہوتی تھی اس وقت، تو مکہ سے شام کی طرف گئے تھے اور مال تجارت لے کے مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ تو اس دوران اس کو محسوس ہوا، اس کو پتہ لگا کہ راستے میں، چونکہ مکہ، یہ دیکھ لے بیٹا نقشے کے ذریعے آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ شام اس راستے سے اور یہ مدینہ کے راستے سے مکہ آتے تھے، تو مدینہ درمیان میں آتا تھا۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو اس کو شک پڑ گیا کہ مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مال لیں گے، تو اس وجہ سے اس نے ایک کافر زمزم غفاری کو ابو جہل کی طرف بھیجا جو اب مکہ میں تھے کہ ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ مختصراً بیان کرتا ہوں بیٹا، تو اس وجہ سے ابو جہل نے تقریباً 1000 کا لشکر تیار کر لیا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اور وہ مکہ سے روانہ کر دیا۔ تو اس دوران ابو سفیان جو تھے اس نے اپنا راستہ چینج کر کے دوسرے راستے بحر امر کے راستے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ابو جہل تو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار تھے، اس نے 1000 کا لشکر تیار کر لیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کہ اس طرح سے آپ کے سامنے 2 لشکر ہے، 2 قسم کے گروہ ہیں۔ ایک ابو سفیان کا گروہ ہے جو تجارتی مال ہے اس کے پاس، اور ایک گروہ ہے ابو جہل کا جس کے پاس اسلحہ ہے۔ ان دونوں میں سے کسی سے بھی آپ لڑو گے تو فتح آپ کی ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس طرح سے ان سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح سے ہم ابو سفیان والے گروہ سے لڑیں گے اور تجارتی مال بھی لے لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جنگی سامان بھی نہیں ہے، ہمارے پاس لوگ بھی کم ہیں، تو اس وجہ سے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ابو جہل والے گروہ سے لڑتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جس سے بھی تم لڑو گے فتح آپ کی ہوگی، تو اس وجہ سے ان سے لڑیں گے اور کفار کو ختم کر لیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ یہ اس راستے سے آئے، ادھر اس طرف سے، یہ
یہاں پہ پڑاؤ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے، اور ابو جہل کے لشکر نے یہاں پہ پڑاؤ کیا. یہ دیکھو، یہ جب جنگ ہو گیا تو یہ شہداء کے مقابر یہاں پہ، یہ قبرستان ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ یہاں پہ جنگ بدر جو اسلام کا پہلا مارکا تھا وہ ہوا. تو اس کے بارے میں کچھ نقشے کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب آگے پڑھتے ہیں بیٹا. تو جب ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب جنگ ہو گیا تو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب مال غنیمت ان لوگوں نے جمع کر لیا تو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا کہ اب یہ مال غنیمت کس کو ملے گا. مال غنیمت کے بارے میں تین قسم کے گروہ تھے مسلمانوں کے. ایک وہ گروہ تھا جن لوگوں نے جب جنگ ہو گیا تو دشمن کا پیچھا کیا اور ان کو بھگایا. دوسرا گروہ وہ تھا جو میدان جنگ میں مال غنیمت ان لوگوں نے جمع کر لیا. اور تیسرا وہ گروہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک حصار بنایا ہوا تھا. تو تین قسم کے گروہ تھے. تینوں نے کہا کہ یہ ہمارا حصہ ہے. تو اس وجہ سے، اس اختلاف کی وجہ سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مال غنیمت کس کو ملنا چاہیے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ان سے کہہ دیجیے کہ مال غنیمت جو ہے اللہ اور رسول کا مال ہے، آپ اس پر اتفاق سے رہے اور آپس میں صلح رکھو اور آپس میں جو اختلاف ہے وہ ختم کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اور اگر تم مومن ہو تو اس طرح کر لو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اب مومن کون ہے تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون، بے شک مومن، الذین وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ کی جب ذکر ہو اللہ کی، وجلت قلوبہم تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیاتو اس کے آیات، زادتہم ایمانا تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. الذین وہ لوگ یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو رزق ہم نے ان کو دیے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو مال و دولت ہم نے ان کو دیے اس میں سے خرچ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی یہ 5 صفات بیان کیے. کیا کون کون سی صفات ہے؟ کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف آتا ہے ان پہ، اور جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کی ایمان میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. جو کام بھی کرتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ کر دیتے ہیں. اور چوتھی جو صفت ہے وہ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. اور پانچویں صفت کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے تو اس کو نیک کاموں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ 5 صفات اگر کسی میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ مومن سچے ہے، یہی سچے مومن ہے. اگر یہ 5 صفات کسی میں ہے، اگر یہ 5 صفات جس میں بھی ہے تو وہ سچے مومن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا کہ یہ سچے مومن ہے جس میں یہ 5 صفات آ گئی. اب اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں ان مومنین کے لیے. کون سے انعامات ہیں؟ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہے اپنے رب کے ہاں، ومغفرت اور بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے. یعنی یہ 3 قسم کے ان کے لیے انعامات ہیں. ان کے لیے جنت میں درجے ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. یہ تو ہو گیا مومن کی صفات اور ان کے لیے انعامات. پھر اللہ تعالیٰ وہی جنگ کے بارے میں فرما رہے ہیں، کما اخرجکا، جس طرح نکالا تمہیں، ربو کا تمہارے رب نے، من بیت کا تمہارے گھروں سے، بالحق کے حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون ناخوش تھے. یہ اس وقت کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ جب یہ لوگ جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اپنے گھروں سے نکل رہے تھے حق کے ساتھ تو ایک گروہ ان میں سے ناخوش تھا. کیوں ناخوش تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ابو جہل والے گروہ سے لڑتے اور اس طرح سے ہمیں مال تجارت، مال غنیمت مل جائے گا، اور چونکہ ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے تو ان سے لڑنا آسان ہوگا. تو یجادلونک لڑنے لگے، یا وہ لڑنے لگے فی الحق کے حق کے بارے میں، لڑنے لگے فی الحق کے حق کے بارے میں، لڑنے لگے تم سے، یجادلونک لڑنے لگے تم سے، فی الحق کے حق کے بارے میں، ما تبینہ جب یہ ظاہر ہوا کہ انما یساقون جیسا کہ ہانکی جا رہے ہو، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں. یعنی یہ جب لڑنے کی جا رہے تھے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرنے لگے، اور یہ اس طرح کے اختلاف کر رہے تھے کہ بحث کرنے لگے کہ
جیسے کہ ان کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جہاد کی طرف نہیں بلکہ موت کی طرف لے کے جا رہے ہو, اور وہ اسے سامنے دے رہے ہو. کیوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر نہیں رہے تھے, لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے, اور ہم 313 بندے ہیں, ہم 1000 کا کے لشکر کا کس طرح سے مقابلہ کریں گے. اس وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بحث کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ کے بارے میں فرمایا کہ 2 گروہ کون تھے, وہ ابو سفیان اور ابو جہل کے گروہ کے بارے میں. وَإِذْ يَعِدُكُمْ, اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے احدى الطائفتین, 2 گروہ میں سے ایک کا. احدى مطلب ایک, طائفتین 2 گروہ میں سے, انہا لکم کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا جائے گا, وَتُوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے, ان غیر ذات الشوکت کہ بغیر اسلحے والے سے, تکون لکم تمہارا مقابلہ ہو, وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ چاہتا تھا, ان يحق الحق کہ حق کو حق کر دے, بکلمات اپنے کلمات کے ذریعے, وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑوں کو کاٹ دے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑوں کو ختم کر لے. اس وجہ سے ابو جہل کے گروہ سے لڑائی چاہتا تھا اللہ تعالیٰ. اور آپ لوگ کیا چاہتے تھے؟ آپ لوگ چاہتے تھے کہ ابو سفیان والے گروہ سے مقابلہ ہو. لیحق الحق کا, تاکہ سچ کو سچ کر دکھائے, ویبطل الباطل اور باطل کو یعنی جھوٹ کو جھوٹ کر دکھائے, ولو کرہ المجرمون, خواہ یہ مجرم یا مشرک ناخوش کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ صرف سچ کو سچ کر دکھانے کے لیے یہ کرنا چاہتا تھا. پھر چونکہ ٹائم کم ہے بیٹا, صرف ترجمہ کرتا ہوں. استستغیثون ربکم, جب تم فریاد کرنے لگے اپنے رب سے, فاستجاب لکم, پس اس نے تمہاری دعا قبول کر لی, انی ممیدکم کہ میں تمہاری مدد کروں گا, بألف من الملائکۃ 1000 فرشتوں کے ذریعے, مردفینہ جو لگاتار آئیں گی, وما جعل اللہ اور نہیں بنائے اس کو اللہ نے, الا بشرا مگر خوشخبری بنائے, ولتطمئن بہ تاکہ اطمینان پائے اس کے ذریعے, قلوبکم تمہارے دل, ومن نصر اور یہ مدد نہیں تھی, الا من عند اللہ مگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, ان اللہ بے شک اللہ عزیز الحکیم زبردست حکمت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس وقت کو یاد دلایا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری مدد کر, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی 1000 فرشتوں سے, اور ان سے یہ وعدہ کیا, اور یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, اور یہ ایک خوشخبری تھی ان کے لیے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. آگے اور پڑھیں گے بیٹا. اللہ حافظ.